بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرءوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا ہمارا درس سورہ النحل آیت نمبر 35 سے شروع ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے اشرکو شرک کیا یا کہیں گے کہتے ہیں اس وقت چونکہ کہتے تھے لو شاء اللہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اللہ کے سوا کسی کی پوجا عبادت نہیں کرتے. یہاں عبادت کا لفظ ہے. نحن ہم ولا آباؤنا یہ دوسری بات. تیسری بات ولا حرمنا من دونہ شیء اور اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام بھی نہیں قرار دیتے. تو کیا چیز بیان کی کہ ہم شرک کر رہے ہیں ایک, ہمارے باپ دادا کر رہے ہیں دو, چیزوں کو حرام کر رہے ہیں جیسے کہ اونٹ اونٹنی گائے بیل, وہ سمجھو 50 بکریاں ہیں 100 گائے اونٹ ہیں تو ایک کو اللہ کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے, خلاص اس کا کھانا پینا حرام, یہ مراد ہے. اور یہ سب ہم کرتے ہیں کیوں؟ اللہ کی مشیت, یہ ہے اصل نقطہ سمجھنا ہے. مشیت یعنی اللہ چاہتا ہے اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں, اللہ نہیں چاہتا تو ہم ایسا یہ عمل نہیں کرتے. اب اللہ جواب دے رہے ہیں کذالک فعل الذین من قبلہم, یہ تو تمہارے باپ دادا نے بھی ایسی کیا. ہوئی بات. تو یہ ان کے باپ دادا کی تقلید کر رہے ہیں. یہ دوسرا جواب یعنی جواب اللہ کا.
پھر نبی کو تسلی کہ فہل علی الرسول الا البلاغ المبین، آپ کہہ رہے ہیں کہ مشیت اللہ کی، تو رسول کو ہم نے اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ کا ہاتھ پکڑے اور کہے کہ اللہ بھی کی عبادت کرو، ہاتھ پکڑے اور کہے کہ بتوں کی عبادت کرو، اس لیے تو نہیں بھیجا، اس پر صرف یہ ہے کہ تبلیغ۔ تو آپ سنیے، یہ اس کا مختصر سا ترجمہ ہوا۔ فرماتے ہیں اشرکو، یہ نہیں فرمایا کہ اشرکو باللہ، تو معلوم ہوا شراکت، پارٹنرشپ یہ صرف اللہ کے لیے ممنوع ہے، باقی تو سب شریک ہیں، ہے نا، کمپنی بنتی ہے، حصے دار بنتے ہیں، ہم بھی اس حلقے میں سب شریک ہیں، اس لیے اللہ کے نام لینے کی ضرورت نہیں۔ کہیں ہے وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ، لیکن شرک یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک، اس لیے یہاں پر اشرک۔ اب دوسرا مشیت الہی، ان کا یہ کہنا دیکھیے، کچھ لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، کچھ لوگ بتوں کی، کچھ لوگ قبر پرستی کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس کو منسوب کیا اللہ کی مشیت کی طرف، ٹھیک ہے، یعنی دیکھیے کیا ہے یہ، اس کا نام دفاع۔ ایک تو ہوتا ہے دفاع اسلحہ سے، اور ایک دفاع ہوتا ہے دلیل سے۔ تو ہم جب معذرت کرتے ہیں، استاد پوچھتا ہے شاگرد سے کیوں لیٹ آئے، تو معذرت پیش کرتا ہے، گویا کہ اپنا وہ دفاع پیش کرتا ہے کہ میں اس لیے لیٹ آیا کہ امی لیٹ اٹھی، یہ باتیں ہیں۔ تو یہ معذرت میں کیا پیش کر رہے ہیں، اللہ کی مشیت، یعنی اللہ نے چاہا اس لیے ہم نے شرک کیا، اس لیے ہم معذور ہیں۔ اور پھر اللہ نے جواب دیا کہ یہ تو تمہارے باپ دادا نے بھی ایسے ہی جواب دیا تھا۔ اچھا دیکھیے، تو مشیت اصل میں کیا ہے اللہ کی، اب اس کو سنیے مشیت کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، ہے نا، کہ تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر اللہ جو چاہے، یعنی مشیت کس کی غالب رہے گی، اللہ کی۔ تو سنیے، چند لوگ جا رہے ہیں عمرے کے لیے، حج کے لیے، نیک کام کے لیے، جلسے کے لیے، ٹھیک ہے، بتلائیے کہ یہ اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں جا سکتے۔ یہاں پر بھی جو ہم جمع ہیں اللہ کی مشیت سے، راستے میں رکاوٹ آتی ہے، گاڑی خراب ہو جاتی ہے، نہیں پہنچتے، کیوں نہیں پہنچے، اللہ کی مشیت نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جب کوئی ڈاکہ ڈالنے جاتا ہے، اگر اللہ کی مشیت نہ ہو تو وہ ڈاکہ بھی نہیں ڈال سکتے، پکڑے جاتے ہیں۔ اور جہاں انہوں نے چوری کی، زنا کیا، شراب خریدی، پی، تو اگر اللہ کی مشیت نہیں ہوتی تو یہ کام بھی نہیں کر سکتے تھے۔ مگر اس میں فرق ہے، فرق کیا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ کی مشیت کے بغیر نہ تم مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہو، اور نہ تم جا کر بازار میں شراب پی سکتے ہو۔ لیکن اللہ کی مشیت کسے توفیق کسے ملتی ہے کہ جب نبی نے دعوت پیش کی، اللہ تعالیٰ نے دلائل کے ساتھ منہج ارسال کیا، تو جو فرد اپنی بصیرت سے کام لیتا ہے، بغیر تعصب کے کائنات کا، دلائل کا، شواہد کا مطالعہ کرتا ہے، تو اللہ اسے توفیق دیتے ہیں کہ نیک ہدایت کرے، یہ ہے مشیت۔ اور جب کوئی ان شواہد سے، دلائل سے، نبی کی دعوت سے فائدہ نہیں اٹھاتا بلکہ تعصب میں رہتا ہے، تو اللہ اسے توفیق نہیں دیتے ہدایت کی، تو کیا ہو، گناہ کی طرف اس کے لیے راستہ ہموار کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا، اگر آپ نیک کام کرنا چاہیں، آپ کے ساتھ وسائل نہیں ہوں، آپ کی نیت کے مطابق اللہ وسائل پیدا کریں گے، اس کا نام کیا ہے، مشیت۔ اگر اللہ نے وسائل پیدا نہیں کیے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ دیکھیے ہمارے ساتھ گاڑیاں نہ ہو، آنے کے لیے وسائل نہ ہو، یہاں نہیں آ سکتے۔ اسی طریقے سے جو گناہ کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں رضامندی ہے، یا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجبور کیا ہے، تو یہ ہے مشیت۔ اچھا، اب اسی طریقے سے حرام جن چیزوں کو کیا ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں ولا آباؤنا، ماں باپ کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہ ماں باپ کا جو ذکر کر رہے ہیں، دین تو کا حوالے کے لیے ماں باپ کا حوالہ نہیں ہوتا ہے، ماں باپ کے دین کا حوالہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ
یعقوب علیہ السلام نے جب پوچھا تھا بچوں سے ما تعبدون من بعدی، تو کیا کہا تھا انہوں نے کہ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق. تو ماں باپ کا کوئی دین نہیں، ماں باپ کے الہ نے، رب نے جو بھیجا ہے یہ انہیں حوالہ دینا چاہے. تو ہمیشہ جو حوالہ دیتے ہیں ہمارے ماں باپ ہی کرتے آ رہے تھے اس چیز کو، یہ حوالہ یہ کس کا ہے؟ مشرکوں کا، ان کا سوا ہے، مسلمانوں کے شائع نشان نہیں. اب جواب دے رہے ہیں کہ کذالک فعل الذین من قبلہم، اس کے پہلے لوگوں نے ایسے ہی کیا. فہل علی الرسول الا البلاغ المبین، یعنی رسولوں کا یہ کام نہیں کہ آپ کو ہاتھ پکڑ کر اطاعت کروائیں. اگر ہاتھ پکڑ کے اطاعت کرواتے تو آپ عذر کر سکتے تھے کہ ہمیں کیوں نہیں اطاعت کروائے. اچھا، اب یہ جو انہیں غلط فہمی ہوئی ہے یہ کیوں ہوئی ہے کہ مشیت کو اور اللہ کی رضامندی کے فرق کو نہیں سمجھ سکے. تو اس کو اگلی آیت میں ہمیں سمجھنا ہے. تو سنیے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. ہم نے بھیجا ہر امت میں رسول. کیوں بھیجا؟ کہ وہ کہیں کہ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے بچو. تو ان میں سے ایک جماعت کو اللہ نے ہدایت دی تو ایمان لے آئے، تو ہم اس سے راضی ہوئے اور انہیں جنت کا وعدہ حسنات کا. وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور ان میں سے کچھ ان پر گمراہی ثابت ہوئی. کس پر ہوئی گمراہی ثابت؟ جنہوں نے ہوش سے کام نہیں لیا، تعصب سے کام لیا، یوں کہا کہ یہ تو ہمارے سامنے پیدا ہوا تو ہم نے اسے توفیق نہیں دی. تو دو چیزیں ہوئی، ہدایت اور گمراہی. کیا مطلب یہاں مختصر یہ کہ جنہوں نے اللہ کی عبادت کی ہم ان سے راضی ہوئے، اور جنہوں نے طاغوت کی عبادت کی اس سے نہیں بچے، یعنی بتوں سے یا طاغوت سے، ابھی شرح اس کی کروں گا انشاءاللہ، ان سے ہم ناراض ہوئے. اب آپ عذر جو پیش کر رہے ہیں کس کا؟ مشیت کا. تو اگر مشیت ہی ہوتی تو جو طاغوت کی پرستش کرے اس سے بھی ہم راضی، جو اللہ کی بات کرے اس سے بھی ہم راضی. لہذا رضامندی اور چیز ہے. اسے ابھی جو مثال میں دے رہا تھا کہ لوگ جا رہے ہیں عمرے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ نہ جا سکے، بتائے اس میں رضامندی کا کوئی دخل ہے؟ رضامندی کا کوئی دخل نہیں. لوگ جا رہے ہیں ڈاکہ ڈالنے، انہوں نے ڈاکہ ڈال دیا، گناہ کا کام کر لیا، تو اس میں کیا ناراضگی کا کوئی سوال نہیں ہے، کیونکہ یہ جو مشیت اور چیز ہے، رضامندی اور چیز ہے. جو نیک لوگ اچھے کام کے لیے جا رہے ہیں مگر اللہ کی مشیت کہ انہیں روک دیا گیا، اللہ ان سے ناراض نہیں. رضامندی اور چیز ہے. رضامندی یہ ہے کہ آپ صحیح طریقہ اختیار کریں. اچھا، اب رہا جو لوگ نہیں جا سکے، اللہ ان سے راضی تو ہے ہی، انہوں نے جو نیت کی نکلے اس کا انہیں اجر ملے گا، انہیں جو تکلیف ہی اس کا بھی ثواب ملے گا، اس کا بدل ملے گا. تو مشیت میں اور رضامندی میں فرق ہے. یہ اس آیت کی تشریح مختصر. لیکن اب سنیے، اب ہم شروع سے چلتے ہیں. فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا. کیا مطلب بعثنا؟ کبھی کبھی فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، کبھی کبھی فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى. تو یہ ہمیں سمجھنا ہے، اور اس کو بھی سمجھنا ہے کہ آج جن لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، جس وقت میں، جس حالت میں، انہیں کہا جا رہا ہے بعثنا، اور کبھی کیا کہا جاتا ہے ارسلنا. تو اس فرق کو سمجھے. یہ فرق وہ نہیں ہے کہ رسول کسے کہتے ہیں اور نبی کسے کہتے ہیں، یہ اور چیز ہے. اور ہمیشہ قرآن پاک کا سیاق اور سباق اسی سے کہتے ہیں افلا یتدبرون القرآن. تو سنیے، رسول کسے کہیں گے؟ رسول تو ہم بھی ایک کو بنا سکتے ہیں. ابھی کسی کو اٹھائیں، کہیں کہ جائیے، ان سے کہیے کہ آپ آج ضرور درس میں آئیے. کیا ہوا؟ یہ رسول ہوا کہ نہیں؟ ہمارا میسج لے کے گیا یہ رسول.
لیکن یہ رسول کیا کہتے ہیں؟ اچانک مفاجہ سے کہیں گے آپ کسی کو بھی رسول بنا کے بھیجیں. ابراہیم علیہ السلام نے بھیجا بستی میں کسے؟ ان کے لوط علیہ السلام کو رسول. باعث نہ کسے کہیں گے؟ یہ کہا جا رہا ہے ان سے کہ تم اس نبی کا انکار کر رہے ہو، یہ کوئی نئی چیز ہے. بعث کے معنی ہم ایسی چیز آپ کی طرف بھیجے ہیں جس کا وجود پہلے سے تھا. دیکھیے بعث اور رسول میں فرق ہے. بعثنا اس کا وجود تھا. آدم علیہ السلام کو جب انہوں نے بھیجا سب معترف ہو کہ ہم آدم کی اولاد ہیں. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو یہ ہدایت ہم نے بھیجی. اب اس ہدایت کو انہوں نے اپنے بچوں کو بتلایا. یہ ہے بعث. انہوں نے اپنے بچوں کو، یہ ہے بعث. یہ نسل آپ تک آیا، یہ بعث ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ پہلے سے موجود تھی اور تم انکار کر رہے ہو. اتنی موٹی بات نہیں سمجھتے. یہ ہے بعث. اچھا، فی کل امت، ہر امت میں. لوگ سوال کرتے ہیں ساری امت میں دین کیسے پہنچا، کیوں نہیں پہنچا؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فی کل امت، آج بھی پہنچ رہا ہے. طریقے مختلف ہیں. آپ کسی بت پرست کہیں، قبر پرست کہیں، کوئی بھی ازم کہیں، ان تک دعوت اب بھی پہنچ رہی ہے. بعثنا فی کل امت. اب یہ طریقہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ہم بھی اگر تدبر کریں تو ہم بھی سمجھ رہے ہیں کہ پہنچ رہی ہے دعوت. اچھا، فی کل امت، اور ذرا صفات کو پلٹیں اور آپ جائیں من کل امت، آیت نمبر 83 کے بیچ سے شروع ہے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ، کیا؟ من کل امت. تو فی کل امت، من کل امت فرق ہے. فی کل امت یعنی ہر امت میں. یقین مانیے ہر محلے میں کوئی بھی ہو، کٹر سے کٹر کافر ہو، دعوت پہنچی ہے. اور کیسی؟ رسالت کی نہیں، بعث کی. فطرت میں شامل ہے وہ دن. اور من کل امت، کل قیامت میں ہر امت سے ہم گواہ اٹھائیں گے. دیکھیے فرق ہوا نا. تو بہرحال یہ قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ چلیے ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو. کیا مطلب عبادت کرو؟ کن سے کہا جا رہا ہے؟ وہ تو عبادت کرتے تھے، طواف کرتے تھے، کہتے تھے کہ من خلق السماوات والارض، اللہ. لیکن ان کے اندر جو عبادت کا تصور تھا وہ درست نہیں تھا. وہ حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، دیگیں لگاتے تھے حاجیوں کے لیے، پانی کی، کھانے کی، کپڑے احرام کے. کیا کرتے تھے؟ عبود اللہ. عبادت تھی کہ نہیں؟ مگر عبادت کا تصور غلط تھا. اور یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ یہی تصور ہم میں، قرآن کو تھامنے والوں میں 2 قسم کا ہے. اسے مجھے سمجھانا ہے. تصور غلط تھا. عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ حج کریں، عمرہ کریں، حاجیوں کو کھانا کھلائیں، کپڑے دیں. نہیں، عبادت کامل ہر شعبے میں، معیشت میں، سیاست میں، اخلاق میں، معاملات میں، تمدن میں اللہ کا قانون، اللہ کے قانون کا اپنا، یہ ہے عبادت. تو وہ کیا کرتے تھے؟ محدود کر لیا تھا اللہ کی عبادت. عمرہ، حج، کعبے کی ترقی، تعمیری، سب کچھ کرتے تھے. اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ سفر میں جانا ہے تو لات و عزا، منات، اساف، نائلہ، اس کا نام اللہ کی عبادت نہیں. تو تصور اس لیے کہا جا رہا ہے وَاجْتَنِبُوا مِنَ الطَّاغُوتِ، ان سے بچیے. اب ہمارے یہاں مسلمانوں میں 2 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. پہلی بات یہ کہ عبادت اس کا نام نہیں، اس لیے مشرک ٹھہرائے گئے. لیکن یہی تصور اگر ہم لوگوں میں ہے، ایک جماعت ہماری ایسی ہے جو ان کے اس تصور سے ملتی ہے. مسجدیں آباد کرتے ہیں، رنگ لگاتے ہیں، نمازیں ہوتی ہیں باقاعدہ، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عبادت ہے، اور پھر قبر پرستی کرتے ہیں. یہ عبادت نہیں، یہ عبادت نہیں. جو مشرکین مکہ کرتے تھے وہی یہی کرتے ہیں. وضاحت کی ضرورت نہیں، کئی دفعہ ہو چکا ہے. صرف عبادت کسے کہیں گے؟ اس کا نام عبادت نہیں.
کہ مسجدوں میں نمازیں پڑھیں، تراویح پڑھیں، تہجد پڑھیں، قرآن ختم کریں، پھر باہر جا کر قبر پرستی، اس کا نام عبادت نہیں۔ لیکن یہ بھی تو غیروں کی بات ہوئی، ہم تو وہ نہیں ہیں، نہ یہ ہے نہ وہ ہے، تو ہم کیا ہیں؟ ہم میں ایک تصور ہے، اس کا ازالہ بہت دشوار ہے، اس لیے کہ ہمارے اپنے گھروں میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ عام طور پر لوگوں کا تصور یہ ہے کہ اللہ کی عبادت نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، بس ہے نا، قربانی، زیادہ سے زیادہ قرآن شریف ختم کرو رمضان میں، قرآن کھانے کرو، ہے نا یہ تصور، اس کا نام عبادت ہے؟ اس کا نام عبادت نہیں۔ تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں، اشراق تک بیٹھتے بھی ہیں، سب کر رہے ہیں، مگر ان کا یہ تصور بھی غلط ہے۔ عبادت کا مطلب نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ اور خیرات اور تہجد اور اشراق تک بیٹھنا، اس کا نام نہیں۔ عبادت کس کا نام ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کان خلقہ القرآن، کان خلقہ القرآن، قرآن آپ کے اخلاق تھے۔ بتائے قرآن میں کیا نہیں ہے؟ تو کیا یہ ہمارے اخلاق ہیں؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، سامنے سے کچھ حضرات آتے ہیں، ہم ان سے نفرت کرتے ہیں، کیوں؟ ہماری جماعت سے نہیں، بس اتنا ہی، اتنا ہی، یہ ہمارے اخلاق ہے نہیں۔ اچھا، دوسرا کہ یہ عبادت کسے کہیں گے؟ ہم یقیناً ہم اس کے پابند ہیں، بہت خوشخبری ہے، اچھی بات ہے، اجر جمع ہوتا ہے، لیکن جب مسائل کا مسئلہ پیش آیا، گھر میں جھگڑا ہے، بیوی یا آپس میں معاملات، تو اس عبادت کے دائرے سے ہٹ کر کسی اور کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مطلب عبادت سے خارج ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ خارج۔ قانون کس کا؟ اللہ کا، عبادت اللہ کی۔ تو جو کلام پاک میں جو ہمیں ہدایت دی گئی ہیں اس کے مطابق فیصلہ، اس کے مطابق حکومت، سلطنت، ہر شعبہ، کوئی بھی شعبہ ہو، معمولی سے معمول کا، لباس، ہر چیز میں۔ مگر آج تصور لوگوں کا یہ ہے کہ لباس ہے تو اپنے اپنے شیخ کا، کتابیں ہیں تو اپنے اپنے شیخ کی، شیخ سے مراد کیا؟ اپنا پیر، جی پیر، یا اپنا شیخ، اپنا استاد، یہ اس کا نام عبادت نہیں۔ ہر شعبے میں عبادت، آپ جب اللہ کی کتاب کو اپنائیں گے، اللہ کی کتاب سے فیصلہ کریں گے، اللہ کے کہنے کے مطابق چلیں گے، اس کا نام ہے عبادت۔ تو اعبد اللہ، بندگی اختیار کریں مکمل، کافہ۔ اچھا، اب اس میں مزید ترقی ہوگی، وَاجْتَنِبُوا الطاغوت، طاغوت سے بچیں۔ طاغوت کیا ہے؟ ہم تو کہیں گے کہ ہم تو طاغوت کی کہاں پرستش کرتے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں۔ جی، طاغوت کی پرستش تو ہو رہی ہے، کیسے مسلمان ہیں؟ طاغوت کسے کہیں گے؟ جانتے ہیں شیطان کو کیا کہا گیا؟ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، اسے تو فاسق کہا، ٹھیک ہے نا؟ فاجر کسے کہیں گے؟ گنہگار کسے کہیں گے؟ تو طاغوت کسے کہیں گے؟ فاسق اسے طاغوت نہیں کہتے ہم۔ چلیے فجور، اس فاسق یعنی اس نے اپنے رب کی کھلے اعلان کیا کیا تھا؟ نافرمانی کی تھی، فاسق ہوا۔ فجر اذا خاصم فجر، جب جھگڑا کرتا ہے تو چیخ چلانا، گالی گلوچ، تو گناہ آپ اعلان کر رہے ہیں۔ شراب بھی راستے میں، کہ مسجد میں موقع ملے تو وہاں بھی پی لیں جا کے، جی، تو یہ ہے کیا؟ فجور۔ گناہ تو آپ جانتے ہیں، گناہ تو اچھوں سے بھی ہوتا ہے، ولیوں سے بھی ہوتا ہے گناہ، اس لیے کہ جو گناہ کرتے ہیں بجہالت، لیکن طاغوت، دیکھیے سورہ بقرہ میں کئی آیات ہیں ایسی، صرف طاغوت کو سمجھنے کے لیے۔ آیت نمبر 256 256 آیت الکرسی کے اختتام پر متصل، فَمَن يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، طاغوت سے انکار کر دو اور کیا کرو؟ اللہ کی رسی مضبوط ہے نا۔ اور کئی آیتیں، وَمَن يَكْفُرْ يَتَحَاكَمُوا أَن يَكْفُرُوا بِالطَّاغُوتِ، جی کئی آیتیں ہیں۔ تو میں آپ کو اب آیتیں بتلاتا ہوں، سنیے۔ طاغوت، حضرت، ابھی تعریف نہیں ہو رہی ہے طاغوت کی، صرف بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ قریب ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے، سورہ طٰہٰ 44 اذهبا الى فرعون انه طغى، ہوا؟
طغى. لوگ کیا کہتے ہیں؟ فرعون نے کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی. جی اب سنیے سورہ قصص میں جائیے 38 نمبر آیت. اب طاغوت کے معنی سمجھ میں آئیں گے. کیا کہا تھا فرعون نے؟ یا ایھا الملأ، کہا اعلان کیا ما علمت لکم من الہ غیری. اے درباریو، میرے سوا میں کسی الہ کو نہیں جانتا تمہارے لیے. تو کیا مطلب طاغوت کا؟ طاغوت کا مطلب سنیے، کافر کسے کہیں گے؟ لوگوں کو جمع کرے ایک بت کھڑا کر دے، وہ بت کون سا بھی ہو، پتھر کا ہو، لکڑی کا ہو، تازیہ ہو، منارہ ہو، کوئی بھی ہو، کربلا کا. لوگوں سے کہا جائے کہ یہاں آ کے نیازیں چڑھائیں، اسے کیا کہیں گے؟ طاغوت نہیں کہتے اسے، کافر. لوگ کہیں گے کافر کیسے؟ ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں. اللہ کافر کیسے نہیں؟ شیطان نے تو انکار کیا تھا ففسق عن امر ربی. ٹھیک ہے، آپ نے تو لوگوں سے کہا کہ بجائے اللہ کے ان کی یہاں نیازیں کریں، ان کی نیازیں کریں، یہاں ناک رگڑیں، یہاں سجدہ کریں. اس کا نام کیا؟ اس سے بڑھ کر اچھا تو طاغوت، یہ بھی طاغوت نہیں. طاغوت کسے کہیں گے؟ خود اللہ کی جگہ پہ بیٹھ جائے ہے، یہ ہے فرعون. تو اللہ کی جگہ پہ بیٹھنے کا مطلب کیا؟ کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ میری پوجا کرو؟ یہی تو مطلب ہے. اگر ہم عبادت کو سمجھیں تو طاغوت کو سمجھیں گے. اگر کسی اور انسان کے سامنے ناک رگڑ رہے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے، ہو رہا ہے، آپ نے دیکھے ہوں گے، داڑھی ہے، حافظ ہوں گے، حافظ قرآن، اور لوگ آ کے جھک رہے ہیں، یہ طاغوت. اگر اس نے کہا ہے تو یہ طاغوت، اور کہا اس نے، وہ راضی ہو رہا ہے، اور جنہوں نے پہنچایا یہ کافر. لیکن صرف ناک رگڑنے کا نام ہی طاغوت نہیں. اگر اللہ کے قانون کو چھوڑ کر وہ کہہ رہا ہے کہ میرا قانون مانو، یہ طاغوت. بتائے طاغوت ہوا کہ نہیں ہوا؟ طاغوت ہے. اللہ کا قانون کلام پاک میں کیوں آیا؟ کس لیے نازل ہوا؟ چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ہمارے اندر وہ صلاحیتیں رکھی ہیں، اس صلاحیت کے مطابق کلام پاک نازل کیا. اور کیسے بعث، یہ موجود ہے ہماری فطرت میں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں کہ میرا قانون چلے. اسی لیے تو ائمہ نے کہا تھا نا، بری ہو گئے. کیا کہا تھا؟ اذا صح الحدیث فهو مذہبی. جی قانون اپنا نہیں. تو یہ سنیے طاغوت. اچھا آپ سنیے فمنہم. اچھا اس بات کو یاد رکھیے، انہوں نے اپنا دفاع کیا ہے مشیت الہی. یقین مانیے ہمارے لوگوں نے بھی جواب دیا ہے، اللہ جب چاہے گا تو ہم نماز پڑھیں گے. جی تو سنیے اب فمنہم من ھدی اللہ ومنہم من حقت علیہ الضلالہ. ان میں سے کچھ کو تو ہدایت دی اور کچھ کو ہدایت نہیں دی، توفیق دی. لیکن سوال یہ آتا ہے، آپ بیٹھے ہیں تدبر کے لیے نا، تو ہدایت کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ہدایت دی ہے نا. اچھا اگر آپ یہ ترجمہ کرتے ہیں ہدایت دی، تو میں آپ کو ایک اور آیت بتلاتا ہوں، ذہن میں رکھیے، اس کو نوٹ کر لیجئے. سورہ فصلت آیت نمبر 17، یہی لفظ ہے یہاں. اس کے معنی کہ اللہ نے انہیں ہدایت دی. ترجمہ والوں نے ترجمہ کر کے فارغ ہو گئے، میدان سے نکل گئے، تدبر نہیں ہوتا. تو سنیے کیا فرماتے ہیں، وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ. یعنی قوم سمود کو ہم نے ہدایت دی. فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى. انہوں نے گمراہی کو پسند کیا. اب یہاں کیا ترجمہ کریں گے؟ ہوا ٹکرا ہوا کہ نہیں ہوا؟ حد اللہ، اللہ نے انہیں ہدایت دی. یہاں بھی فاما ثمود فہدیناہم، ہم نے انہیں ہدایت دی. تو ہدایت دی کوئی ترجمہ ہی نہیں ہوا، چل دی، کام چل گیا. تو سنیے فرق ہے ہدایت دینے میں. فاما ثمود فہدیناہم کا مطلب کیا؟ سمود ہماری مخلوق یا ہمارے بندے، ہمارا کام ہے ان کی رہنمائی کرنے کا. تو ہم نے بعث جو ان کی فطرت میں تھا اس کی ہم نے رہنمائی کی، ہم نے ان میں رسول بھیجا، ہم نے اس میں ہمارا منہج بھیجا. ہوا ہدایت کے معنی؟ ہدایت بھی کہاں ہوا؟ رہنمائی کی. اب جنہوں نے اپنے ہوش سنبھالے تو پھر ہم انہیں توفیق دی. تو یہاں ہے فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، ہدایت دیا انہیں
ہدایت دل میں ڈال دی، داخل کر دی. کیوں کر دی؟ یہ ہے ہماری مشیت. تو ہماری مشیت کہاں چلی؟ وہاں بھی یہاں بھی. چونکہ انہوں نے رسول پہنچا ان کے پاس، انکار کر دیا، دنیا کی نشانیوں کا انکار کیا، معجزہ مانگا، اٹھنی بھی دے دی، پھر حکم دیا کہ اسے نہ چھیڑو. اس کے باوجود بھی انہوں نے سرکشی کی. انہیں توفیق ملے گی؟ انما فہدیناہم، ہم نے رہنمائی کی. ورنہ اگر آپ کہیں گے کہ ہدایت ان کے دل میں ڈال دی، نہیں، جس کے دل میں ہدایت ڈالی کوئی بھی اسے نکال نہیں سکتا، نہ تلوار سے نہ انگار سے. تو یہ ہدایت کے معنی. لیکن یہ کس کے بنسبت؟ اللہ تعالیٰ کے. ابھی رسول کی نسبت سے باقی ہے. تو ہدایت کے معنی پورے قرآن شریف میں جب آپ مطالعہ کریں گے تو آیت کا سیاق سباق دیکھتے جائیں. وَمِنْهُمْ حَقَّ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ. تو اب اس سے فارغ ہو جاتے ہیں. پھر رسول کی ہدایت. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا بات ہوگی؟ پکنک کی بات ہو رہی ہے صاحب. یہ پکنک کی بات نہیں ہو رہی ہے نا؟ یہی سوچیں گے نا. گھومو پھرو زمین میں، پکنک کی بات نہیں ہو رہی. ہاں، گھومو اور کیا دیکھو. تو یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ کہاں گھومنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ اے مشرکین عرب، اطراف کی بستی میں جا کے دیکھو، سفر اختیار کرو، مدین سالے کو دیکھو. کیف کان عاقبۃ المکذبین، یہ کہا جا رہا ہے. ورنہ افسوس ہے واعظین پر اس آیت کو لے کے پکنک، سیر و سیاحت. یہاں سیر و سیاحت کی بات نہیں ہو رہی ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ عبرت ان کا انجام کیسے ہوا، اس کو بھی نوٹ کر لیں. وہ بھی آیتیں گھومو پھرو، لیکن اس کا سیاق و سباق دیکھتے جائیے. اب چلی بات کس کی؟ ہدایت اللہ کی. دو باتیں یاد رکھیں آپ نے، ایک توفیق اور ایک ہدایت، نور ہدایت کا دل میں داخل کرنا، اور ایک رہنمائی کرنا. اب رسول کے یہی دو پہلو ہیں، مگر رسول کے لیے ایک ہی پہلو دیا ہے. کتنا؟ ایک پہلو. اور پھر ہمارے لیے کیا؟ تو پہلے رسول کی بات ہو جائے. سنیے. ان تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. اے رسول، آپ کی دلی چاہت ہے، خواہش ہے تو سنیے. فإن الله لا يهدي، اللہ ان کے دلوں میں ایمان کی روشنی داخل نہیں کرتا. صحیح ہے نا مانے؟ یا ہدایت نہیں کرتا. چلیے ہدایت. من یضل، جو خود جسے گمراہ کر دے. تو کیا اللہ نے گمراہ کیا؟ نہیں. اتنے دلائل کے باوجود وہ مان نہیں رہے تو توفیق ان سے ہٹا دی. اب کس کی مجال؟ رسول بھی. ہاں، رسول بھی. فإن اللہ لا یہدی. اور انہیں ان کی اس تعصب سے اور ناسمجھی سے، لا یعقلون سے، ایسی جگہ پہنچائیں گے. ان کا ٹھکانہ سنیے. ہو کیا ٹھکانہ؟ وما لہم من ناصرین. کوئی بات فیصلہ ہو چکا. ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا. جان کنی کے وقت بھی بولیں گے فرشتوں کو سلام تم پر، نہیں. بولیں گے کہ ہمیں لوٹا دو چند دن، نہیں. جہنم میں عذاب چیخیں گے، نہیں. وما لہم من ناصرین. اب کس کی بات رہی؟ رسول کی. سنیے. رسول کے بارے میں بہت مشہور آیت ہے، سورہ قصص کی 56، جب ابو طالب کو پیش کر رہے تھے کلمہ. فَإِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، ہے نا؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے. کیا مطلب ہدایت کا؟ مطلب کیا؟ یہی جو ابھی سنے ہیں. مگر سنیے، اگر نبی ہدایت نہیں کر سکتا تو پھر کون ہدایت کرے گا؟ سورہ شورى میں آیت نمبر 52، لام تاکید، لام ہے تاکید کا. فَإِنَّكَ اے رسول لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تم ہدایت کرو گے، کرتے رہو راہ مستقیم کی طرف. اب ترجمہ کیا کریں گے دونوں جگہ؟ ہدایت دل میں ڈالنا رسول کے بس کی بات نہیں. فَإِنَّكَ لَا تَهْدِي، یعنی آپ کی یہ خواہش تھی تحرس کہ کان میں بھی ابو طالب کلمہ کہہ دیں، آپ دل میں
داخل نہیں کر سکتے. تو پھر اس سورہ شورا میں کیا کہا جا رہا ہے؟ انک لتہدی، رہنمائی کرنا آپ کا فرض اولین ہے. ہوا؟ تو معنی کیا چاہتا ہے؟ قرآن کے معنی کیا چاہتے ہیں؟ تفسیر چاہتے ہیں. قرآن کے الفاظ کیا چاہتے ہیں؟ تدبر چاہتے ہیں، غور و فکر چاہتے ہیں. تو اس کو نوٹ کر لیجئے گا. اب چلیے، اب یہ قسمیں کھاتے تھے، تسلیم نہیں کیا، عذر پیش کیا. تو ذرا سنیے. وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. زور کی قسمیں. اللہ قسمیں کس کی کھاتے تھے؟ اللہ کی قسم. کیسی حماقت ان کی. دیکھیے، یہ جتنے بھی بت پرست ہوں یا قبر پرست ہوں، دیکھیں میں اپنوں کا ضرور ذکر کرتا ہوں، کیونکہ پہلے تو اپنا نزدیک والے، ان کی عقل ماری گئی. دیکھو ان کی کیسے عقل ماری گئی. قسم کھاتے ہیں اللہ کی اور پھر انکار کرتے ہیں اللہ کا. یہ کیا بات ہوئی؟ پھر اللہ کی قسم کیوں کھاتے ہیں؟ زبردست قسم کھائی. اقسموا باللہ، اللہ کی قسم، لات کی نہیں. لا یبعث اللہ من یموت، اللہ کی قسم، اللہ مردے کو دوبارہ نہیں اٹھائے گا. بتائیے اس میں کون سی چالاکی ہے؟ یہ کوئی چالاکی ہوئی؟ یہ کوئی ہوشیاری ہوئی؟ کم سے کم لات عزا کی قسم کھاتے. تو ان کی قسم بھی ترجمان کر رہی ہے کہ قسم کھائی فطرت کی، اللہ کی. آگے پھر وہ راستے سے ہٹ گئے، صراط مستقیم سے. سنیے، اللہ لا یبعث، یہ آپ کو کیسے پتا کہ اللہ نہیں اٹھائے گا؟ بلا، ایسا نہیں ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں. تو ان کے بات کی نفی کر دی. نہیں، وعدن علیہ حقا، اللہ پر وعدہ ہے کہ اٹھائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں یہ جو ہو رہا ہے، جو ایمان لائے، جنہوں نے حقانیت کو قبول کیا، رسولوں کو ستایا گیا، پریشان کیا، ظلم کیا، خود طاغوت بنے بیٹھے، تو ہمارے عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ اٹھائے گا اور حساب کتاب دیا جائے گا اور انہیں اجر ملے گا اور انہیں سزا ملے گی. سورہ لقمان میں فرماتے ہیں 28 نمبر آیت، ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ. یہ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ نہیں اٹھائے گا؟ تمہاری پیدائش، تمہیں اٹھانا، جیسے کہ ہم نے پھونک مار کے ایک بچے کے اندر جان ڈال دی. نفس واحدہ، کیا مشکل ہے ہمارے لیے. تو سنیے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. کیا نہیں یعلمون؟ کیا نہیں جانتے لوگ؟ کیا نہیں جانتے؟ یہی نہیں جانتے، اکثر لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بعث یہ بہت آسان ہے. سور پھونک دیا جائے گا، پہلا سور اور دوسرا سور، کوئی اس کے لیے مشکل نہیں. کن فیکن. سنیے، اب ذرا سننے کے لیے تیار رہیے. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ. کیا؟ تاکہ واضح ہو جائے ان پر، لیوبئی، جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، اور تاکہ وہ جان لیں کہ کافر جھوٹے تھے. ہے نا؟ آج بڑے ڈنکے کی چوٹ لڑ رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا دین کیسا ہے. کل مسلمان خوش ہو جائیں گے، پھر آپس میں باتیں کریں گے کہ یہ اب کفار جو ہے تباہ و برباد ہوئے. یہ اعلان ہے، بس ہم اسی کا انتظار کر رہے ہیں. ہمیں کامیابی ہوگی، ہمیں خوشی ہوگی. یا رب العالمین ہمیں اس زمرے میں شامل فرما. اور یہ تو اٹھانا، سنیے، انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون. یہ تو کیا ہے، ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں کہہ دیں گے ہو جا تو ہو جاتا. ٹھیک ہے، بات واضح، کچھ سمجھنا باقی نہیں ہے اس میں. لیکن اب اللہ تبارک تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں. کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ ذرا سنیے. اللہ کسی کی تعریف کرے تو سننا چاہیے. ہم بھی اس زمرے میں شامل ہو سکتے ہیں اگر تدبر کریں تو. سنیے، وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.
جن لوگوں نے ہجرت کی فی اللہ، اسے سمجھنا ہے، فی اللہ، اللہ کی راہ میں، بعد اس کے کہ ظلم کیے، ظلم ان پر کیا گیا، ہم انہیں ٹھکانہ دیں گے، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، اچھا ٹھکانہ، دوسری بات، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، آخرت کا اجر کیسا؟ اکبر، تیسری بات، لو کانوا یعلمون، چوتھی بات، اور پھر تو یہ تعریف ہے ان کے، الذین صبروا، تعریف آخر میں کیا مطلب؟ فی اللہ، جنہوں نے ہجرت کی۔ چلے پہلے ہجرت کے معنی کیا؟ ہجرت کے لغوی معنی کسی چیز کو چھوڑ دینا اور منتقل ہونا، ٹھیک ہے؟ ایک شخص نے گناہوں کو چھوڑا اور نیکیوں میں میدان میں چلا گیا، اس کا نام بھی ہجرت۔ گرمی کا موسم چھوڑا، سردی کے موسم میں چلا گیا، اس کا نام ہجرت۔ ایک شخص اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے وطن چلا گیا، دوسرے محلے چلا گیا، دوسری بلڈنگ چلا گیا، تو ہجرت، یعنی ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری طرف جانا۔ شریعت میں کسے کہیں گے ہجرت؟ اپنے دین کو بچانے کے لیے، دین کو محفوظ رکھنے کے لیے، کہ جس جگہ پر وہ ہے، جیسے مکہ میں تھے، مکے کی بات ہو رہی ہے، تو وہاں جنجیریں میں سکڑنا، باندھنا، پٹائی کرنا، کھانا پینا بند کرنا، بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دو، تو وہاں پر انہیں یہ خدشہ تھا کہ ہم اب یہ برداشت نہیں کر سکتے، تو وہ ہجرت کر کے حبشہ گئے۔ مدینہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، کس کی؟ حبشہ کی، چلے گئے۔ تو کسی ایسے جگہ چلے جانا جہاں دین محفوظ ہو، اس کا نام ہجرت ہے، ٹھیک ہے؟ اب جو ہجرت کرتے ہیں تجارت کے لیے، تو حدیث ہے، اور اس حدیث کا آج جاننا ضروری ہے، اس لیے حالانکہ حدیث ہو چکی ہے، مگر آج کیا سمجھنا ہے؟ فی اللہ کو سمجھنا ہے۔ حدیث میں کیا الفاظ ہیں دیکھیے، اس کا شان نزول بھی بتاؤں۔ شان نزول یہ ہے کہ مکہ سے ایک شخص مدینہ ہجرت کر گیا، ایک خاتون کا نام تھا ام قیس، تو دونوں میں بات ہوئی تھی شادی کی، اس نے شرط رکھی کہ تم ہجرت کر کے مدینہ آؤ تو میں شادی کر لوں گی، تو یہ ہجرت کر کے چلا گیا۔ اب لوگوں نے اس کا نام رکھا مہاجر ام قیس، اس کے نام سے نہیں پکارتے تھے، اب اس کا نام ہی گل ہو گیا، تو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، تو آپ نے ممبر پر خطبہ دیا۔ تو یہ حدیث نہیں سنانا ہے، آج بیان ہو چکی ہے، مگر فی اللہ کے تعلق سے، تو آپ نے کیا فرمایا کہ من کانت ہجرتہ الی اللہ و رسولہ، کیا فرمایا؟ الی اللہ، یہاں کیا ہے؟ فی اللہ، اس کو سمجھنا ہے۔ تو ہجرتہ الی اللہ و رسولہ، من کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا او امرأۃ فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، بس یہ الہ کو سمجھے، یہ ہے تعریف، یہ ہے کلام کی بلاغت، اس تو تدبر سے معلوم ہوگا نا، نہیں تو ہجرت نہیں۔ تو سنیے، فی اللہ اور الی اللہ میں بہت فرق ہے۔ یہ لوگ مکے سے ہجرت گئے تھے، کہتے ہیں نا آج لوگ صوفی، اللہ میں فنا ہو جاؤ، اللہ میں فنا ہو جاتے ہیں، تو ان کو ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے۔ فنا فی اللہ، یہ صوفیوں کا اصطلاح میں نے پیش کیا تھا، اس وقت واضح کیا تھا، یہ فنا فی اللہ کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ فنا فی اللہ انہیں ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے، اسی سے گمراہ ہوئے۔ تو یہاں میں فی اللہ کیوں کہا؟ یہ ہے بات سمجھنے کی۔ دیکھو الی اللہ میں فی اللہ میں فرق ہے، تو سنیے، مکے میں تھے، مکے کا گھر انہیں عزیز تھا، مکے کے رشتہ دار عزیز تھے، مکے کے اڑوس پڑوس جس جگہ رہتے تھے وہ محلہ ہر ایک کو پیارا رہتا ہے نا، جہاں بھی ہم جائیں۔ چلیے کچھ لوگ فیملی کے ساتھ چلے گئے، پھر بھی اطراف کے دوست احباب، تو یہ ہر چیز عزیز رہتی ہے، اسے چھوڑ کر گئے کہ نہیں گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہ ان کا استقبال کیسے کرتے ہیں بتائیے؟ مکے میں اللہ تھا کہ نہیں تھا؟ مکے میں بھی اللہ تھا، وہ اللہ ہی کی تو عبادت کر رہے تھے، رسول بھی تھے، مگر چونکہ مکہ اللہ میں تھا اور تمہیں پریشان کیا جا رہا تھا، اس لیے تم الی اللہ نہیں فی اللہ تم نے حبشہ ہجرت کی، الی اللہ نہیں۔ الی اللہ میں بہت فرق ہے۔ الی اللہ کیسا؟ آپ دیکھیے، ام قیس کہاں تھی؟ مدینہ میں تھی، مکے میں تھی؟ نہیں تھی، تو انہیں فی ام قیس نہیں کہا جا سکتا، مکے میں وہ خاتون نہیں تھی، مکے میں وہ سہولت نہیں تھی، اس لیے وہ مدینہ چلے گئے، تو الی اللہ چلے گئے۔ تو کوئی تجارت کے لیے جائے گا تو اسے کیا کہیں گے؟ الی تجارت، تو یہ ہے فرق، کس کا؟ فی
فی اللہ کا. تو کیسا اللہ تعالیٰ نے نوازا کہ جنہوں نے ہجرت کی فی اللہ ان کا احترام کیا کہ فی اللہ. مگر اور سنیے بعد ایک ظلم کیا ہم انہیں اچھا ٹھکانہ دیں گے. دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیا. حبشہ گئے تو اچھا ٹھکانہ ملا. قصہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں, وہ ہمارا مقصد نہیں ہے. مدینہ میں گئے تو اچھا ٹھکانہ ملا. کیسے نہیں ملا؟ اپنے مکان کو چھوڑ کر گئے تو مکان ملا. اب بعضوں نے تو اپنی بیویاں چھوڑ کر گئے, وہاں بیویاں بھی ملی. کیا نہیں ملا؟ باغات میں ملے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ حسنہ. اچھا حبشہ میں چلے گئے تو کیا ملا؟ وہاں کے بادشاہ کی سرپرستی ملی. تو حسنہ ہوا کیا؟ حسنہ ملا نا. مگر سنیے ابھی وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر, اور آخرت کا درجہ اکبر. یہ اکبر کیا؟ لوگوں کو بڑا اعتراض رہتا ہے کہ ہمارے بیٹے کا نام ہم نے اکبر رکھا, لوگ چڑھاتے ہیں. تو اللہ کا نام ہے جی, اللہ کا نام نہیں, اللہ کی صفت ہے. صحیح ہے نا. اکبر جیسے علی. تو سنیے اکبر کسے؟ اکبر کا کوئی متضاد نہیں. اب تو آپ لوگ سمجھ چکے ہوں کہ میں نے بتایا تھا کہ یا ستار, ستر پوشی کرنے والا, عیب چھپانے والا, اس کی ضد ہے نہیں ہے. محیی کی ضد ہے ممیت, قابض کی ضد ہے باسط, ہے نا. لیکن ستار کی ضد نہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو رسوا نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. قبر کے عذاب کو بھی چھپا کے رکھا ہے. تو اسی طریقے سے اکبر کی ضد کچھ نہیں. لیکن کب آپ تو کہیں گے کہ میرا بیٹا ہاذا اکبر ہاذا اصغر. مگر سن لیجئے یہ اکبر اصغر جب بندوں کا نام ہے, آپ کا بڑا بیٹا اکبر, چھوٹا بیٹا کیا؟ اصغر. مگر جب دین کی قرآن کی بات ہو تو اکبر کا مقابل کچھ نہیں. اکبر کا مقابل اصغر نہیں, کبیر کا مقابل صغیر نہیں. یہ دنیا میں کیوں؟ دیکھیے کیا فرماتے ہیں وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر. تو اکبر کا مقابل کیا؟ کبیر. حسنہ. اللہ تعالیٰ نے انہیں حبشہ میں بھی جو نعمت دی وہ کبیر تھی. مدینہ میں جو ان کے ساتھ عنایت کی, نوازش کی, وہ کیا تھی؟ صغیر نہیں, اصغر نہیں. اب سمجھے, اصغر نہیں, صغیر نہیں, حسنہ. تو حسنہ کیا ہوتا ہے؟ کبیر. اور جو قیامت میں جو ملے گا وہ کیا؟ اکبر. تو یہ اللہ تعالیٰ نے نوازا کنہیں؟ ہجرت کرنے والوں کو. نوازا کہ نہیں نوازا؟ تو ہم بھی ہجرت کریں. کیسے ہجرت کریں؟ گناہوں کو ترک کر کے نیکی کے میدان میں اتر آئیں. قبر پرستی ترک کر کے توحید پرست بن جائیں. ان کتابوں کے کیڑے بننے کے بجائے ہجرت کر کے کہاں آئیں؟ قرآن کی طرف آئیں. یہ ہے ہجرت. تو وہ ہجرت تو نہیں, مگر ہجرت تو کریں گے. باقی رہا جو ہجرت کرتے ہیں دوسرے کا تجارت کے لیے, اجازت ہے, اس سے بات نہیں. لیکن ہم تو یہاں بات کریں ہجرت کسے کہتے ہیں. اچھا سنیے لو کانوا یعلمون, کاش کے جانتے. اب کیا کون جانتے؟ اگر آپ کہیں گے کہ ہجرت کرنے والے جانتے, نہیں, ہجرت کرنے والوں کی بات نہیں ہو رہی. ان کو تو بتا دیا کہ تمہیں یہاں نعمت کبیرہ اور کل اکبر, وہ تو جانتے ہیں. کون جانتے؟ جنہوں نے ان پر ظلم کیا, جنہوں نے ہجرت کرنے پر مجبور کیا. کاش کہ وہ جانتے کہ منہج الہی قبول کرنے کے بعد کیسا انعام اللہ دیتے ہیں. یہ ہے مراد. چلیے اب ان کی تعریف ہو رہی تھی. الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون. انہوں نے صبر کیا کہ نہیں صبر کیا؟ اپنا مکان, اپنے ماں باپ, اپنے محلے محبوب ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اسے چھوڑا. تو کیسے چھوڑا؟ کہاں جا رہے ہیں؟ مکان مجہول. نکلے کہاں؟ حبشہ. انہیں پتا تھا کہ بادشاہ سرپرستی قبول کرے گا, تو صبر کیا. کس پر بھروسہ کیا؟ اللہ پر بھروسہ کیا. تو جب اللہ پر بھروسہ کوئی کرے تو اللہ نے یہ اکرام سے نوازا. تو یہ ہے ہجرت. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس غلط منہج سے ہجرت کریں, غلط کتابوں سے ہجرت کریں اور کلام پاک کی طرف آ جائیں. آمین یا رب العالمین. اب ان کا یہ اعتراض تھا کہ یہ کیسے رسول اللہ نے بھیجا, فرشتوں کو کیوں نہیں بنا کر بھیجا, یہ کیسے؟ تو سنیے گا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. ہم نے آپ سے پہلے یا رسول مردوں کو ہی وہی لے کر بھیجا. یہاں مردوں سے مراد عورتوں کی نفی کا بات پیش نہیں کی جا رہی ہے، وہ تو خود بخود آ گئی. مرد سے مراد کیا؟ خواتین نہیں. لیکن وہ بیان نہیں پیش کیا جا رہا ہے. پیش کیا جا رہا ہے کہ فرشتوں کو نہیں، مردوں کو ہی. بھائی کیوں؟ فرشتہ اگر آتا، فرشتہ بتلائیے کیا حالت ہوتی. فرشتہ کہتا، آپ کو حکم دیتا، جیسے کہ طالوت نے کہا تھا جب نہر کے سامنے پہنچ گئے تو کہا کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب من فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی. تو اگر وہ فرشتہ رسول ہو تو کہے گا کہ اے لوگو اس نہر میں سے پانی نہیں پینا. تو وہ بولیں گے تم تو فرشتے ہو، ہم تو انسان ہیں، ہم تو پئیں گے. ہوتی تھی نا بات جی. تو فرشتوں کو کیسے ہم رسول بھیجتے؟ فرشتے اور چیز ہے، مخلوق نور سے ہے. تو تمہاری ہی میں سے لوگوں کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا تاکہ رسالت میں وہ کہے، عملاً کر کے دکھائے. اس لیے ہم نے رسولوں کو بھیجا. اب تم کہتے ہو کہ رسول فرشتوں کو کیوں نہیں بھیجا؟ تو ذرا عقل سے کام لو. تو یہ حکمت ہے کہ منہم، انہی میں سے، اسی قوم سے اور انسانوں میں سے. دیکھیے دو چیزیں ہیں، کبھی بھی رسول آتا ہے تو ان کی زبان. اب رسول دوسری زبان میں بھیجا جائے تو بھی یہی اعتراض رہے گا. تو حکمت کو خیال میں رکھے گا کہ رسول کیسے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. دیکھیے آیت ہمارے لوگ بہت استعمال کرتے ہیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ یعنی کیا؟ ذکر کسے کہتے ہیں بھائی؟ اہل کتاب. کیا کہا جا رہا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. اس وقت اہل ذکر کون تھے؟ اہل کتاب. ان کے پاس کتاب تھی، تورات تھی، انجیل. ان سے جا کے پوچھو کہ ہم نے اس کے پہلے رسول کنے لوگوں کو بھیجا ہے، فرشتوں کو یا انسانوں کو؟ تو وہ جواب دیں گے یہ مراد ہے. لیکن عجب بات ہے، تحریف قرآن میں بھی. اب آپ کو بتائیں گے کہ مولویوں سے پوچھو. جی مولویوں سے پوچھو. مولویوں سے اس وقت پوچھو جب وہ قرآن سے فتوا دیں. اہل ذکر کی بات ہو رہی ہے. اہل ذکر یعنی کلام پاک کا پیغام اگر آپ پہنچاتے ہیں تو آپ اہل ذکر ہیں. تو سنیے ابھی بالبینات والزبر، مشاہدے واضح دلائل دے کر، اور زبر یعنی صحیفے. تو ایسے لوگوں کو جا کر پوچھو. اور اے نبی انزلنا الیک الذکر، کیا مطلب ذکر؟ کتاب. لتبین للناس، تاکہ لوگوں کو کھول کھول کر بیان کرے جو ان کی طرف اتارا گیا، تاکہ اس میں غور و فکر کرے. اللہ سنیے گا، لتبین. کہاں گئے وہ منکرین حدیث؟ جیسے کہ گزشتہ بیان کیا جا چکا، منکرین حدیث کہتے ہیں حدیث کی ضرورت نہیں. تو پھر یہ تبین کا مطلب کیا؟ اقیم الصلاۃ ہے نا، لدلوک الشمس الی غسق اللیل. تو شرح کس نے بیان کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. کئی چیزیں ہیں، تو حدیث کا انکار کیسے؟ تو یہ منکرین حدیث، یہ ایک فتنہ ہے. منکرین حدیث، اس کے ساتھ ساتھ کیا؟ اہل حدیث. یہ ہمارے یہاں جو چیزیں چل رہی ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل کتاب. ہمارا کتاب کیا نام؟ کیا؟ اہل قرآن. اور اپنے اپنے نام رکھے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا، اس پیغام کو دینے میں ہمارا معاشرہ قاصر کیوں ہے؟ پہلی بات یہ کہ کلام پاک کو سمجھے نہیں. لِتُبَيِّنَ لَكُمْ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. غور و فکر کریں، تدبر کریں. ہم اس میں غور و فکر نہیں کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں کتنے فنکشن ہوتے ہیں نا، ایڈورٹائز. لیکن جو دین کے فنکشن ہو رہے ہیں آپ نوٹ کر لیں، خالی جدہ کے 1 سال کے، تو آپ کو زیادہ فنکشن کون سے ملیں گے؟ دین کے. خرچہ آپ لکھوائیں تو خرچہ کون سا زیادہ؟ دین کا. اخبارات میں آپ ہمارے یہاں بھی جائیے، آئے دن، مگر بے سود. کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وہی نفرت، وہی عصبیت. اس لیے کہ نبی کی جو دعوت ہے، دیکھیے ایک زمانہ تھا نبیوں کی دعوت، بعد میں پتہ چلا کہ نبیوں کی دعوت ہے ہی نہیں، تو آپ اس کو بھول گئے. ٹھیک ہے،
اب جو دعوتیں ہو رہی ہیں آپ کے سامنے ہیں، کیونکہ یہ جو دعوتیں پیش کر رہے ہیں انہیں صرف یہ بتا دیا جائے کہ تمہاری دعوتوں کی وجہ سے لوگ اس دعوت سے، اللہ کی دعوت سے محروم ہیں، بیچارے کتنے پریشان ہوں گے۔ آپ کسی سے کہیں گے کہ آپ جو دعوت دے رہے ہیں نا، آپ کی دعوت کی وجہ سے لوگ اسلام سے دور ہو رہے ہیں، پریشان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو یہی دعوت دینے والوں کا، پیغام والوں کا یہ طریقہ کار ہے۔ آپ جانتے ہیں 15 سال ہو گئے ہوں گے، ایک صاحب نے بیان دیا تھا، ٹوپی کے بغیر نماز، ایک حدیث میں 5 غلطیاں، کتنی؟ 5 غلطیاں۔ ان کے اس بیان پر لوگوں نے ٹوپیاں پھینکنا شروع کر دی، اور انہوں نے یہ تصور دیا تھا کہ بغیر ٹوپی کے پہنے ہوئے نماز پڑھنا افضل ہے۔ پھر جب میں نے الحمدللہ وہ حدیث کو پیش کیا کہ حدیث اس طرح سے ہے، تو جن لوگوں نے پھینکی تھی وہ تو ٹوپیاں واپس آئی۔ تصور کیا دینا چاہے کہ ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا یہ زینت ہے، بغیر ٹوپی کے نماز ہو جاتی ہے۔ اب انہی کے بھائی نے اب یہ تصور دیا جو آپ سن رہے ہیں، وہ ایاما والا چل رہے ہیں، کس کے؟ علماء دیوبند تبلیغ جماعت کے خلاف ان کا مشن چل رہا ہے، اور خود کا ٹھکانہ نہیں۔ دیکھیں نا، خود کا ٹھکانہ نہیں۔ تو یہ پیغام آپ دیکھیں گے، پیغام دینے والا جو پیغام دیتا ہے اپنی جماعت کی طرف بلانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کلام پاک کی آیت، احادیث رسول، اس کو واضح کریں اور انہیں ایک فکر دے دیں۔ آپ نفرت دے رہے ہیں، نفرت کا بیج بو رہے ہیں کہ فلاں جماعت ایسی، فلاں جماعت ایسی ہے، تو وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اچھا سنیے، بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور آئندہ پھر أَفَأَمِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ ہمیں جو ہے کلام پاک کا پیغام جو ہے ایسا دینا چاہیے کہ جب ہم مطالعہ کریں کلام پاک کا تو بغیر کسی جماعت کے ذہن میں رکھے ہوئے صرف قرآن کا اور حدیث کا مطالعہ کریں، اور اپنے حواس باختہ صحیح سلامت رکھ کے مطالعہ کریں تو آپ کو ہدایت ملے گی، توفیق ملے گی۔ اور اگر جماعتی مطالعہ کریں گے تو یہ بات پیدا نہیں ہوگی۔ اب سنیے، ہمارا درس تو ختم ہو رہا ہے، لیکن آپ کے لیے جو ہے جیسے کہ بخاری کی حدیثیں، ہمارا مضمون چل رہا تھا غسل کا، تو 2 چیزیں بتلایا تھا کہ خواتین کے لیے بڑے مسائل پیش آتے ہیں، اور خواتین حضرات یا مرد حضرات جنابت اور حیض اپنے آپ کو ناپاک سمجھتے ہیں، یہ تو مسئلہ ہو گیا۔ لیکن اب یاد رکھیے حدیث عائشہ صدیقہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورتوں کو تاکید دیتے ہیں کہ نیک مجلسوں میں حاضر رہا کریں، حاضری دیا کریں۔ لیکن کن سے کہہ رہے ہیں؟ حائضہ عورتوں کو، چونکہ سوال کی تھی کہ حائضہ عورتیں کیا نماز کی قضا نہ کریں، تو فرمایا تھا کہ نماز کی قضا نہ کریں، یعنی نماز نہ پڑھیں، لیکن مجلسوں میں حاضر رہیں۔ تو کون سی مجلس ہے؟ وہاں پر عیدین کی نماز، چونکہ عیدگاہ میں ہوتی تھی، تو وہاں پر ہے کہ مسلمان کی دعاؤں میں حاضر رہیں، البتہ نماز کے وقت علیحدہ رہیں۔ یہ حکم دیا جا رہا ہے عورتوں کو، کون سی؟ جو ناپاک ہیں۔ تو کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ چل رہا تھا کہ عیدگاہ میں نماز ہو رہی ہے یا مجلس ہیں تو آپ جائیے، اس لیے کہ آپ ایام خاص میں ہیں، مجلسوں میں شریک نہیں، ایسا نہیں، آپ جائیے، بیٹھیے، ذکر خیر سنیے، وہاں فرشتے آئیں گے، برکتیں ہوں گی، کچھ سنیں گے۔ اب رہا اگر وہاں نماز ہو رہی ہے تو آپ علیحدہ بیٹھ جائیں، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کونے میں بیٹھے ہیں تو ان کی نماز نہیں ہوگی، یہ تصور تو نہیں ہے۔ تو یہ بات کہی جا رہی ہے، تو اس مناسبت سے میں نے کہا تھا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو جب وہ ایام خاص دنوں میں چلی گئی تھی تو رو رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ یہ تو عورتوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے اللہ نے تقسیم کیا ہے، دیکھتی نہیں عرفات میں عورتیں سب کچھ کرتی ہیں اور کیا نہیں کرتی، مطلب نماز نہیں پڑھتی، باقی سب کچھ کرتی ہیں۔ عرفات کتنا بڑا دن ہے، تو ہمارے یہاں جو تصور ہے نا، مطلب ہے کہ فقہ ہمارے یہاں تصور ہے کہ خاتون ایام خاص دنوں میں چلی گئی، خلاص نہ بسم اللہ، نہ تبارک اللہ، نہ الحمدللہ، یہ تصور صحیح نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول نے اجازت دی تو باہر جاتے ہو کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ، تسبیح، صبح سب کچھ کر سکتے، بس نماز نہ پڑھے، قرآن کی تلاوت نہ کرے، یہ مسئلہ ہو گیا۔ لیکن حالات حاضرہ پر ایک اور مسئلہ کہ آج کل چونکہ ویزے چل رہے ہیں عمرے کے، وزٹ کے، تو لوگ سوال کرتے ہیں، اب وزٹ ویزا پر لکھا ہوا ہے کہ اس نے احرام نہیں باندھنا، اب وہ یہاں آتے ہیں، یہاں آنے کے بعد پھر سوال کرتے ہیں۔ دیکھیے، جو شخص فرد عمرے کے لیے آ رہا ہے اسے چاہیے کہ احرام باندھ کر آئے۔ اچھا، اب جو شخص عمرے کے لیے آ رہا ہے
مگر اس کا ارادہ نہیں ہے کہ اپنے یہاں سے ممبئی سے کہیے، لاہور سے کہیے، افریقہ سے کہیے، احرام باندھ کر آنے کی سخت نہیں ہے. تو اس کے لیے میں نے ایک سہولت دیا تھا کہ وہ یہاں آئیں اور مدینہ چلے جائیں. کہاں چلے جائیں؟ مدینہ. تو نیت کس کی کریں؟ زیارت. چونکہ اچھا یہ چونکہ علماء جو اہل علم جو کرتے ہیں نا، اس میں وہ غور و خوض کر کے، چونکہ کچھ حاجیوں کو سیدھا مدینہ بھیجا جاتا ہے جبکہ وہ حج کی نیت سے آتے ہیں، تو وہ دوسرے شعبے میں تبدیل ہو گئے. کیا آپ تو وہ یہیں پہلے اترتے تھے، ایئرپورٹ یہیں تھا، اب مدینہ جانے لگے ہیں. تو یہاں آئیں سیدھا، آپ مکہ نہیں جا سکتے پھر طواف وغیرہ کے لیے، مدینہ جائیں تو یہ بالکل آسان حل ہے. اچھا اب رہا سوال کہ جو لوگ یہاں، جیسے کہ ہم لوگ آتے ہیں کمپنیوں میں کام پر، تو کوئی مکہ میں آتا ہے، کوئی جدہ میں آتا ہے، تو وہ تو کمپنی میں کام پر آئے ہیں، جب ان کا اقامہ بنے گا تو وہ عمرہ کریں گے، کوئی سوال ہی نہیں آتا ہے. اب ان کو باہر تو نہیں بھیجتا ہے کوئی، کیونکہ وہ تو یہاں کے مقیم ہو گئے. البتہ سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص وزٹ پر آ رہا ہے، پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ احرام نہیں باندھ سکتا، اسے عمرہ کرنا ہے، وہ یہاں آ کر کیا کرے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس نے پاسپورٹ پر ایگریمنٹ کیا ہے کہ عمرہ نہیں کرے گا. اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہمارے پاس. اب اس کا کیا جواب دیں؟ اس کا فتویٰ کیسے دیں؟ آپ صحیح کام کریں گے اور صحیح کام میں ایک رکاوٹ ہے تو اس کا فتویٰ ملے گا. لیکن چونکہ آپ ایگریمنٹ کر چکے، دستخط کر چکے ہیں کہ ہم احرام عمرے کا یا حج کا نہیں باندھیں گے، اور آپ یہاں وزٹ کے لیے آ رہے ہیں اور کہتے ہیں مجھے عمرہ کرنا ہے، اب کس سے پوچھو؟ کون فتویٰ دے گا؟ یہ ایک سوچنا کا بات ہے آپ کے لیے. اچھا تیسری چیز یہ ہے کہ پہلے ہی سوچ لیا کریں کہ عمرے کو جانا ہے. آ جاتے ہیں اور جدہ میں آ کے پوچھتے ہیں اس کا عمرے کا ارادہ تھا مگر اسے پتہ نہیں، اس نے احرام نہیں باندھا یا نہیں باندھی. ٹھیک ہے، آپ سے تو غلطی ہو گئی نا، اس کا جواب ہمارے پاس ہے. اب ایسے لوگوں کو چاہیے، تو ایک مسئلہ عجب سا نکالتے ہیں نا. ایک صاحب نے کہا کہ 3 دن رہیے. اچھا تو 3 دن رہنے سے مسائل بدلی ہو جاتے ہیں. بھائی 3 دن کہاں سے لائے؟ 3 دن کا سوال یہ آیا کہاں سے 3 دن کا؟ آپ عمرے کے لیے آئے یا حج کے لیے آئے، آپ نکاح سے باہر جائیں. اس کا علاج ہے، سنت رسول میں ہے کہ باہر جائے اور احرام باندھ کر آئے، یا کہ ذبیحہ دے. اب یہ تیسری چیز 3 دن رہے، یہ تو پبلک حدیثیں بہت ساری ہیں نا کہ جس نے عمرہ کیا تو حج فرض ہوا. تو بہرحال یہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کیا. حالات حاضرہ کے اعتبار سے اتنا کافی ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. اب ایک مسئلہ تجوید کا، چونکہ قرآن، حدیث اور فقہ، دیکھیے آپ پڑھتے ہیں والسماء والطارق، ہے نا؟ تو والسماء پر تو مد لکھا ہوا ہے، تو میں والسماء نہیں سمجھا رہا ہوں. یہ مد حافظ لوگ یاد نہیں کرتے. یاد کیسے؟ اب میں پڑھ رہا ہوں والسماء تو کیا لکھنا دیکھنا ہوگا کہ ہاں والسماء پہ مد ہے، چھوٹی ہے؟ نہیں، قاعدہ بتا رہا ہوں. میں نے کیا کہا؟ طارق. تو طارق میں نے کیا کہا؟ تا، یعنی 2 حرکتیں. طارق نے کہا. اگر آپ کہیں گے والسماء والطارق، نہیں، طارق. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس تا کو میں ابھی کھینچ رہا ہوں سمجھنے کے لیے. وقال الطا، اب یہ میں کیوں کھینچ رہا ہوں؟ اس کو آپ سمجھ گئے تو آپ کو مت کرنے آئیں گا. یہ سب سکھا رہا ہوں. طارق میں نے 2 حرکتیں کھینچائیں، 1 الف، لیکن اب بھی تا ہے، آگے علیحدہ ہے. تو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وقال الطا، 5 حرکتیں کھینچ رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جب حرف مد جیسے تا، جیسے ما، اس کے بعد حمزہ آئے تو کھینچیے 5 حرکت. کتنا آسان قاعدہ ہے، یاد رکھیں گے. آپ پڑھ رہے ہیں وقالت طائفتن،
تو طائفہ جماعت، تو کیا ہے تا کے بعد حمزہ، تو دیکھنا نہیں، کھینچی، کتنا آسان ہے. ٹھیک ہے، چلیے اور بتاؤ. اسرا ہے نا، اب میں کھینچ رہا ہوں اسرا، کیوں کھینچ رہا ہوں؟ پڑھیے آگے. عید، سمجھا آ گیا. تو یاد تھوڑے کرتے ہیں، مت یاد کہاں سے کریں گے، قاعدے سنیے. اچھا، القاریہ تم القاریہ، وما ہے نا، مالکی، لیکن میں کہہ رہا ہوں وما، کیوں بتائیے آگے کیا ہے، ادراک. تو اس کو یاد کر لیجیے آپ. کبھی بھی حرف مد تو آپ جانتے ہیں، نوحیہا، الف کے پہلے زبر، یا کے پہلے زیر، واو کے پہلے پیش، یہ حرف مد. اس کے بعد حمزہ، اسی کلمے حمزہ ہے، اتنا یاد رکھیں. ابھی مختصر قاعدہ بتا رہا ہوں، تو آپ کھینچیے. پھر اس کلمے میں، دوسرے کلمے میں، وہ بعد میں، ابھی میں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا. اور پہلے کا قاعدہ بھی آپ کو یاد ہے، دال، جب شد آئے، سکون آئے، اتنا کافی ہے. وباللہ التوفیق. چلیے اب آپ کا نمبر ہے. اچھا جی کہیے. ہجرت کینیڈا، جی پیسے کے لیے آئے. جی ہاں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو یہاں پر ہجرت کر کے آئے وہ پیسے کے لیے آئے. سنیے سوال بہت اچھا کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز پڑھ لو تو گھومو. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، تو یہ روٹی کمانے کے لیے ہم جو آئے، اسے کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فضل الہی. لہٰذا آپ بالکل صحیح آئے. کیا آئے؟ صحیح آئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. نام لیا ہے کہ ہندوستان میں، پاکستان میں، فی الارض. تو سعودیہ میں آئے تو ہمیں کس نے لایا؟ اللہ نے لایا. اب دوسرا کیا؟ ہاں ہاں، اب معلومات زیادہ ہے. ہاں جی جی، اصل میں دیکھیے، ہاں ہاں جی جی، اصل میں بات کیا ہے پتہ ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے آپ کی رہنمائی کی. کیا کی؟ رہنمائی کی. آپ نے ذرا سوچا، غور کیا. آپ ہی تو کہہ رہے تھے، آپ نے غور کیا کہ یہ شخص تو آیت ہی بیان کر رہا ہے، دوسرا کچھ نہیں ہے نا. تو آپ نے یہ سوچا. لیکن اور بھی ایک صاحب آئے تھے، نہیں وہاں بیٹھو مت، وہ وہاں بیٹھیں گے تو جادو ہو جائے گا ان پر. تو دو کی مثال میں پیش کر رہا ہوں. بیٹھنا نہیں، وہ جادو کر دیں گے، ہم جادو کرتے ہیں. تو آپ نے اپنی جماعت کی نگاہ سے نہیں سنا، کس سے؟ اپنے عقل سلیم سے. تو اللہ نے آپ کی رہنمائی بھی کی اور دن میں داخل بھی کر دیا ہدایت. ٹھیک ہے، چلیے ماشاء اللہ. اور کہیے. تیسرا بھی نہیں، دو ہو گئے. ہاں نیت کا کہیے. کیا؟ ہاں نہیں، دیکھیے ہجرت کا لغوی معنی نہیں، ایک دوسری ہجرت ہوئی آپ کی. چونکہ آپ قبر پرستی سے توحید پرستی میں، اس کا نام ہجرت ہے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ ہجرت میں آپ کو اللہ تعالیٰ شامل کرے، آمین. چلیے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، یہ ہجرت ہے. اور اب ہم جو ہندوستان سے یہاں آئے، یہ لغوی ہجرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ لیکن شریعت کے اندر ہم ہیں. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. لہٰذا لوگ جو تانا دیتے ہیں، کیا وہاں ہندوستان میں روٹی نہیں تھی، تمہارا ایمان نہیں آئے، ان سے کہنا ہے کہ پہلے قرآن پڑھو. ٹھیک ہے، تو آپ کو اجر ہے. تیسرا بولو. ہاں جی جی، بنایا جی. ہاں پیچھے ہٹ گئے. جی پیچھے ہٹ گئے. ہاں جی، مطلب آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ کی ایک 20 کی جماعت تھی، تو اس میں سے ایک آئے اور 19 پیچھے رہ گئے. ہاں، تو 19 پیچھے کیوں رہے؟ کیونکہ وہ آئے ہی تھے فساد کے لیے. اور مجھے پتہ ہے، کیونکہ جس وقت میں نے بخاری میں وہ حدیث پڑھایا تھا نا، کہ وہ صحابہ سے کہا تھا کہ موت پیو اور کیا، اور دودھ پیو، ایسا کچھ حدیث تھی. تو اس پر وہ تو وبال مچایا انہوں نے. یہ کیسی بخاری پڑھاتے ہیں؟ تو اصل میں انہوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی. تو ہمارا تو ایمان ہے کہ یؤمنون بالغیب. تو رسول کی باتیں ہمارے دماغ میں نہ آئے تو بھی ہم تسلیم کریں. تو چونکہ آپ نے عقل سلیم کو اختیار کیا، 19 تو آئے ہی نہیں تھے ہدایت کے لیے. وہ تو اس طریقے سے تھے جیسے کہ مشرکین رات کو چھپ کے سنتے تھے کہ ماذا نزل، ماذا قال اليوم محمد.
تو اس طریقے سے آئے تھے کہ آج یہاں کیا کہا، آج یہاں کہا کیا، تاکہ وہ پھیلائیں. تو ہدایت کسے ملے گی؟ جو عقل سلیم سے. آپ کی بات بالکل واضح ہے ماشاء اللہ. چلیے تو آج کا درس آپ کے لیے موافقت میں آیا. اللہ برکت دے اور اس پہ آپ ناراض نہ ہوں. دیکھیں آپ کی وجہ سے آپ کی بیگم صاحبہ آئی راہ راست پر. آپ کیسے کہہ رہے نہیں آئے؟ آئے. دیکھیں میں گن کے بتاتا ہوں. آپ کے بچے آئے، آپ کی بچی آئی تو آئے نا. 19 کیا 1900 ہو جائیں گے. آمین یا رب العالمین. ایسی کیا بات کرتے ہیں؟ آپ کی بیگم کتنوں کو سمجھائے گی؟ ایسی کیا بات ہے؟ چلیے جو لوگ وہاں سے رشوت دے کر آتے ہیں، جی اب یہاں جیسے 5 دن صاحب ان کو مل گیا، بولے سب حرام. جی. رشوت دے کر آتے ہیں مطلب ایجنٹ کو. ہاں جو بھی کنڈیشن ہے بغیر پیسے کے نہیں آ سکتے نا، رشوت ہی دے کر آتے ہیں. نہیں دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ یہاں آتے ہوں رشوت دے کر. دیکھو رشوت میں فرق ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا. دیکھیے ایک ایجنٹ کے پاس 3 ویزے ہیں، اس نے 3 آدمی سلیکٹ کر لیا. اب اگر آپ اس سے کہتے ہیں کہ وہ آدمی کتنا دے رہا ہے تو 80,000، میں 1 لاکھ دیتا ہوں، یہ رشوت ہوئی. ہاں اسی کی بات کر رہے ہیں. ہاں یہ رشوت ہوئی چونکہ اس کا حق آپ نے. لیکن ابھی ویزے اس کے پاس ہیں. آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ تو بولے 1 لاکھ. کوئی بات نہیں، 1 لاکھ میں دے دوں گا. اگر 1 لاکھ 20 چاہے تو وہ بھی دے دوں گا. ابھی سلیکٹ نہیں ہوئے ہیں لوگ. اس کا نام تو وہ تو بہت فرق ہے اس میں. نے کسی کا حق نہ مارے. میں آپ کی بات کر رہا ہوں جو آپ مار کر آئے. ہاں حق نہ مارے. آپ مار کر جو یہاں آئے، یہاں پہنچے، ہاں اب کسی نے ان کو کوشش کی ہدایت دینے کی، بولا اس کو آدھی ہدایت دی، بولے تو حرام ہو گیا سارا تیرا. تو چلے گئے واپس. نہیں وہ بیچارے نے ڈیزائن دے دیا. ہاں تو وہ ایسا ہوا نا. میں آپ کو بتاتا ہوں. یہاں پر صاحب آئے تو بولے کیا آپ کیا مومن نہیں ہیں؟ تو بولے ہاں. تو پھر کیا انڈیا میں روٹی نہیں ملتی؟ یہاں آ گئے. تو ان کو اس میں نہ الجھائیں. دیکھیے رشوت جو دی ہے نا، اللہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے سارے گناہ معاف ہیں سوائے کیا شرک کے. یہاں پہنچیں آپ ان کو یہ ٹینشن دینا ہی غلط ہے. وہ شخص جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے، پیغام غلط دے رہا ہے. چلیے کہیے. ہاں جی کہیے. ہاں اصل میں وہ حوالے برزخ پر آئے گا بیان، اور یہ طول چاہتا ہے، سمجھے نا. حوالے برزخ کا کچھ باتیں میں نے بتایا ہوں تو انشاءاللہ بیان آ رہا ہے اس پر. جی. ہاں جو چیز ہے وجود. ہاں ہے چونکہ وہ وجود میں. ہاں آئی نہیں تو آئے گی انشاءاللہ، کوئی بات نہیں. حوالے برزخ میں ہے. ہاں چونکہ ہاں روح کبھی اصل میں حوالے برزخ میں آپ کو ملے گا. سوال آپ کا ذہن میں رہے گا کیونکہ انسان جو مرا ہے اس کی روح نہیں مری ہے، سمجھ رہے ہیں. روح تو ہے تو وہ برزخ میں انشاءاللہ اس پر تفصیل ہوگی. بہت اچھا آپ نے مار کیا ہے تاکہ آئندہ بھولے نہیں. جی کنفرم. جی جی ایگریمنٹ ہے. جی جی ٹھیک ہے. جی ہاں ابھی بتا ہی دیتا ہوں. چلیے آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں جماعت تبلیغ جماعت وغیرہ میں جا رہے ہیں نا، وہ تو پیغام دینے کے لیے جاتے ہیں، وہ پیغام پہنچاتے ہیں نا. وہ تو جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں. ہجرت کے لغت کے اندر معنی کیا ہے کہ اپنی جگہ کو چھوڑنا. تو جماعت میں جاتے ہیں اپنے کو چھوڑتے نہیں. وہ ہجرت میں کیونکہ وہ ایک پیغام پہنچانے 3 دن کا رہتا ہے، 40 دن کا، اور واپس آتے ہیں. اس لیے وہ ہجرت کا نام دینا صحیح نہیں. وہ جو جماعت میں یعنی گناہ ترک کر کے آئے یہ ہجرت میں ہے. اچھا آپ کا سوال میں نے پہلے ہی کہا کہ غلط سوال کا میرے پاس جواب نہیں. اب مسئلہ ہو جائے گا نا کہ وہ ایگریمنٹ انہوں نے کیا. اچھا ایک چیز ہے، چونکہ اب انہوں نے ایگریمنٹ کیا کہ ہم احرام نہیں باندھیں گے. میں ان سے کیسے کہوں کہ مدینہ جا کے وہاں سے احرام باندھو یا کہ رابق جا کے باندھو؟ میں تو نہیں کہہ سکتا نا. نہیں آتے ہیں لوگ، ماں باپ آتے ہیں یا کون آتے ہیں؟ ہاں یا بیوی آتی ہے یا بچوں کو بلاتے ہیں. تو میں نے پہلے ہی کہا کہ جو غلط جس نے ایگریمنٹ کیا وہ مجھ سے نہ پوچھے. اسٹامپ لگا ہوا ہے. آپ نے عمرے کا ویزا تھوڑی لگایا، آپ نے تو اقامے کا لگا. اب نہیں لگا رہے ہیں بابا، لکھا رہتا ہے، ہم نے دیکھا ہے. ایسا کیسا؟ ہاں نہیں لکھا ہے، عربی میں لکھا ہے. میں خود دیکھا ہوں کہ احرام باندھ کر نہ آئے. آپ کا پاسپورٹ بتائیں تو وہی تو یہی تو ہاں یہ تو آپ نے طریقہ نکالا نا، صحیح ہے، مگر لکھا رہتا ہے نا. یہ صحیح ہے. لیکن
पास नहीं नहीं है खलास, वो मतलब है कि एहराम बांध के ना आए, लाइए। हाँ चलिए हम बता दें कहाँ है। अच्छा ये है ना वीजा आपका? अच्छा इसमें नहीं लिखा है कुछ भी। हाँ बहरहाल बाजू में लिखा है। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ तो अब उनको तरीका है कि राबिक जाएं, राबिक जाएं, सवाल ही नहीं आता, बिल्कुल आसान है ना राबिक। यहाँ से कैसे बांधेंगे? हाँ जी